غور کر رہے ہیں آپ؟ لڑا، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، سب کو چھوڑ کے گیا، لڑا میدان میں، یہاں تک کہ قتل بھی ہو گیا، جان بھی دی۔ لیکن جو چیز لوگوں کو نہیں معلوم تھی اللہ کو معلوم تھی۔ اللہ نے پوچھا تیری جان کس لیے گئی؟ کہا تیری راہ میں، کہا جھوٹ بولتا ہے تو میری راہ میں نہیں مارا گیا، لڑتے وقت تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ بہت بڑا لڑاکو کہیں، جنگجو کہیں، تیرے دل میں یہ نیت تھی، لہٰذا تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا۔ تو نماز اپنے متعینہ وقت پر فرض ہے، لیکن یہی نماز جب دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو نبی اکرم اسی کو شرک قرار دیتے ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، ہم نے تو شرک یہی سمجھ لیا ہے کہیں جا کر کہ کوئی چیز چوم لو، چاٹ لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکار لو، کسی غیر سے مانگ لو، یہی شرک ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مارنے والا ہے قاتل وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو مارا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو بیچارہ مارا گیا ہے، جو قتل کیا گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ھذا القاتل، قتل کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے، اس نے مارا ہے، قتل اس نے کیا، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، فما بال المقتول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز موقر علماء کرام اور بالخصوص آپ کی کرناٹکا کی جمعیت اہل حدیث کے ناظم جناب محمد اسلم صاحب، جو باوجود اپنی بیماری کے، شوگر ہونے کے باوجود آپ تک پہنچے، جماعت کا درد ان کو یہاں کھینچ کر لایا، اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب مولانا اعجاز ندوی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے بیجاپور سے یہاں تک میرے ساتھ تشریف لائے جناب مولانا عبد الماجد تیمی حفظہ اللہ، اور اس علاقے کے وہ تمام افراد اور احباب جماعت جو یہاں سے تشریف رکھتے ہیں یا قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہیں، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک بین الاقوامی کتاب قرآن کریم کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اور ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، نوازا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں صرف اس لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم جنم لیں، بچپن سے پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں اور شادیاں کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے کمائیں، اور لاسٹ میں بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہو کر اس دنیا سے ہم مر کر چلے جائیں۔ ہماری پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ خود اس نے بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں،
اور جو مرضی آئے وہ ہم کرتے رہیں۔ جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا ہے، اسی نے اسلام پر کیسے عمل کیا جائے اس کے طریقے کو بھی بتایا ہے۔ آپ جس کمپنی کی گاڑی خریدتے ہیں، 4 ویلر وغیرہ، تو وہ کمپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کتاب بھی دیتی ہے جس میں اس گاڑی کے پرزوں کے بارے میں اور اس گاڑی کی پوری ڈیٹیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس گیئر میں چلانا ہے، ایسے بریک لگانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جب گاڑی کو اس کے بنانے والی کمپنی کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہم اور آپ چلائیں گے تو وہ گاڑی چلے گی، ورنہ وہ نہیں چلتی، ہم ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے۔ جیسے مرضی آئے ویسے نماز پڑھ لو، جیسے مرضی آئے ویسے روزہ رکھ لو، جیسے مرضی آئے ویسے حج کر لو، جیسے مرضی آئے، اور جو من میں آئے وہ کھا لو، وہ پی لو۔ یہ مقصد نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن آج اس عبادت کی روح سے ہم غافل ہیں۔ کتنی بھی آپ عبادت کر لیں، لیکن اس عبادت کی روح ہے تقوی، خوف خدا۔ اور تقوی جب تک ہماری زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہماری عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے، یعنی تم بڑھاپے کی دہلیز تک ہی کیوں نہ پہنچ جاؤ۔ کمر کب جھکتی ہے؟ جب آدمی بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں، اشارہ ہے اس طرف۔ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے، یعنی 80 سال اور 90 سال کی عمر ہی کیوں نہ ہو جائے تمہاری، اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا، تمہارے سر سے اوپر نہیں جائے گی تمہاری عبادت، جب تک کہ تم حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کی طرف نہیں آؤ گے، اور حلال عقل حلال نہیں، یعنی تقوی ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا، عقل حلال نہیں کھاؤ گے تب تک، حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال لقمہ نہیں اپناؤ گے تب تک اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اب غور کریے گا، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنی معاشی زندگی پر ذرا نظر ڈالیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو سنیے اور غور کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایمانوں والو، اللہ سے ڈرو، پہلے خوف خدا۔ ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے، قیامت تو آنی ہے،
جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں ایک چیز والیوم الآخر بھی ہے، قیامت کا دن، جس کو بائبل میں لاسٹ ڈے کہا گیا ہے، اور جس کو ہمارے ہندو مذہب کی کتابوں میں، مہابھارت وغیرہ میں اور ویدوں میں پرلے کہا گیا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ پرلے یعنی مہا وناش، پوری دنیا کا خاتمہ، اور جس کو بائبل وغیرہ میں ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن یا لاسٹ ڈے، آخری دن، والیوم الآخر، حدیثوں کی کتابوں میں اور قرآن میں اسی کو والیوم الآخر کہا گیا، آئے گا۔ تو قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، اور سوچے گا وہی جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا۔ دو چیزیں بتائی گئی، پہلی چیز ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، پھر کیا کہا گیا، اور غور کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی سوچے گا کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ آج ہم کل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ کیا تیاری کی ہے، اس لیے یہ مانا جائے گا کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں۔ اب ڈر کی بھی کیفیت ہوتی ہے، ڈرا کیسے جائے؟ لوگ بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، جنگل میں خطرناک جانور اگر سامنے آ جائے، شیر وغیرہ، ہم ڈرتے ہیں، زہریلا سانپ آ جائے ہم اس سے ڈرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہم دنیا میں ڈرتے ہیں، اور ہر چیز سے ڈرنے کا حق بھی ادا کرتے ہیں، جیسے ڈرا جانا چاہیے ویسے ہم ڈرتے ہیں، تو اللہ سے کیسے ڈرا جائے؟ اس نے خود بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کوئی ڈر کر کانپتا ہے؟ نہیں، اس میں اپنے آپ کو جھونکتا نہیں ہے، جمپ نہیں لگاتا ہے، یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سانپ کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے، بلکہ سانپ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اس کے منہ میں انگلی نہ دی جائے۔ زہر کے کھانے سے بھی آدمی ڈرتا ہے، لیکن زہر کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے۔ زہر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہ ہے ڈرنے کا حق۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ جن کاموں کے کرنے پر اس نے جہنم کی وعید سنائی ہے، ہم ان کاموں سے دور رہیں، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے اوامر کو بجا لاؤ اور منہیات سے نواہی سے رک جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو تمہیں جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم پورے کے پورے مسلمان رہو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل پائے جاؤ۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی ہماری بات چیت میں بھی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں بھی ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو،
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جو بات بھی تم کرو تو درست اور صحیح بات کرو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، یہاں اللہ نے کہا درست بات کرو. قولاً سدیدا، سدید تسدید السہم سے مشتق ہے. جیسے کمان سے تیر چھوڑا جاتا ہے تو وہ بالکل اپنے نشانے پر لگتا ہے اور سیدھا جاتا ہے جہاں آپ لگانا چاہتے ہو نشانہ وہیں پر لگتا ہے. ایسے ہی تمہاری زبان سے جو بات نکلے وہ بالکل ہیر پھیر والی نہ ہو، اس کے ڈبل معنی نہ ہو. پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے اس کی مرضی کے موافق بات ہو، درست بات ہو، اس میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے. مثلا کوئی پوچھے جرجی صاحب کل آپ کہاں تھے؟ اب ہمیں بتانا نہیں ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اگر میں بتا دوں گا تو یہ بھی وہیں سے بزنس کرنا شروع کر دے گا جہاں سے میں کر رہا ہوں. تو درست بات یہ ہے کہ میں صاف کہہ دوں کہ میں کل کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ ہے درست بات. لیکن جرجی صاحب سوچ رہے ہیں نہیں ایسے تو ناراض ہو جائے گا، صاف صاف منع نہیں کروں، ایسی بات بولوں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور میرا مقصد بھی حل ہو جائے. صاحب کہاں تھے؟ میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. اب بات تو صحیح ہے، جھوٹ تو نہیں ہے. میں جہاں پر بھی تھا وہ زمین کے اوپر ہی تھا اور آسمان کے نیچے ہی تھا، تو اس میں جھوٹ تو نہیں ہے. لیکن جرجی صاحب جانتے ہیں کہ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھنا چاہتا، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ زمین کے اوپر تھے اور آسمان کے نیچے تھے. پوچھنے والا آپ کے مقام کو پوچھ رہا ہے، شہر کو پوچھ رہا ہے، محلے اور گاؤں کو جاننا چاہتا ہے کہ آپ کل کہاں تھے، اور آپ وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا یہ درست بات نہیں ہے جو آپ اس کو جواب دے رہے ہیں. جیسے ایک مولانا صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی اور انہی سے پوچھا کہ تم محمد سلیم کو جانتے ہو، اور ان کا نام سلیم، تو مولانا سلیم صاحب کو جانتے ہو. اب وہ 2 قدم ہٹ گئے، کہنے لگے پولیس والوں سے کیا پوچھا آپ نے؟ کہہ رہے مولانا سلیم صاحب کو جانتے ہو؟ کہ ہاں ابھی تو یہیں تھے. وہ 2 قدم جہاں سے ہٹے اسی زمین کی طرف اشارہ کر دیا، ہاں ابھی تو یہاں تھے. پولیس والوں نے کہا دوڑو دوڑو یہیں کہیں بھاگا ہوگا، دیکھو پکڑ کے لاؤ کہاں. بظاہر دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن آپ جو بات پولیس کو بتا رہے ہیں یہ درست بات نہیں ہے. قرآن نے درست بات کہنے کا کرنے کی بات کہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جو بات بھی کرو درست بات کرو، دائیں بائیں نہ ہو، ہیر پھیر نہ ہو، لاگ لپیٹ والی بات نہ ہو. پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے اس کی مرضی کے موافق بات ہو. اور جب تم اللہ سے ڈرو گے اور درست بات کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. سچ بولنے کا فائدہ دیکھیے، درست بات کہنے کا، اور تقوی کا، خوف خدا کا فائدہ کیا ہے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تقوی کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تقوی کے ذریعے اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن تقوی ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا تقوی اپنے اندر پیدا کرے گا اس کو اتنی ہی بزرگی ملے گی، اس کو اتنی ہی عزت ملے گی. آپ دیکھ لیجئے، کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ اس کو عزت مل جائے. چند دن عزت ملے گی، اس کے بعد اتر جائے گی. لیکن جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کی بزرگی پائیدار ہوگی، مستحکم ہوگی.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، باعزت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں نہیں کہا، یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم ایک ہی پرش کی سنتان ہو، ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو، ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک ہے آدم، تمہاری ماں ایک ہے حوا، تم سب آدم کے اور حوا کی اولاد ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے بنا دیے، ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، ذات برادریاں بنائیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی برادری والا دوسری برادری والے سے یہ کہے کہ میری برادری تم سے اونچی ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تم سے اونچی قوم کا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضرت بلال کو دیکھ کر، اور اپنے سر کا عمامہ اتار کر زمین پر بچھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے سیدی اجلس، آئے میرے سردار یہاں آ کر بیٹھیے۔ حضرت عمر فاروق حضرت بلال کے لیے اپنے سر کا عمامہ اتار کر حضرت بلال کو سردار سردار کہہ کر بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت بلال کو یہ بزرگی ملی تو تقوی کی بنیاد پر ملی، پرہیزگاری کی بنیاد پر ملی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر شعبے اور برادریاں صرف اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو لوگ پہچان سکیں، ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، اس لیے ہے ہی نہیں کہ کوئی بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تم ہم سے، ہماری قوم بڑی ہے، ہماری برادری اونچی ہے اور تمہاری برادری چھوٹی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے اندر یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں عام اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، تم سب آدم کے بیٹے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لہذا کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر اور کسی عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اس تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، لیکن ذات و برادری کی بنیاد پر نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کی نظر میں بزرگ وہ ہے، باعزت وہ ہے، محترم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے، تقوی سے بزرگی ملتی ہے، تقوی سے عزت ملتی ہے، اور تقوی سے رزق ملتا ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا بڑا متقی ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے اسی قدر کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، سبیل نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل جائے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دے گا جہاں اس کا دماغ بھی نہیں پہنچا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے مل جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، گھر میں جاؤ اور اپنی ماں فاطمہ سے کہنا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو کچھ دے دو، سائل کو دینا ہے، مانگنے والے کو دینا ہے۔ فاطمہ نے خبر بھجوائی حضرت حسن کے ذریعے کہ اپنے ابو سے کہہ دینا 6 درہم کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر یہ دے دیں گے تو گھر میں اور بھی تو ضرورت کے کام ہیں، اور بھی تو ضروری کام ہیں، وہ کام کیسے ہوں گے؟ حضرت حسن نے یہی بات آ کر بتا دی کہ امی ایسا ایسا بول رہی ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ جا کر اپنی امی سے کہہ دو فاطمہ سے کہ وہ 6 درہم ہی دے دیں۔ حضرت حسن وہ 6 درہم لے کر آئے اور 6 درہم اس سائل کو دے دیے، گھر میں کچھ نہیں بچا۔ 6 درہم سائل کو دے دیے، مانگنے والے کو دے دیا۔ مانگنے والا لے کر چلا گیا، دعا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک یہودی ایک اونٹ لے کر گزر رہا تھا، اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے کہا اس اونٹ کو بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہم تو بیچنے ہی کے لیے نکلے ہیں، اور قیمت طے ہو گئی۔ 140 درہم میں وہ اونٹ حضرت علی نے خرید لیا، اس شرط پر کہ پیسے تو ابھی نہیں ہیں، رقم تو ابھی نہیں ہے، میں اس اونٹ کو جب بیچ دوں گا، جب ہمارے ہاتھ میں رقم آئے گی تو ہم تمہارے رقم کو، تمہارے قیمت کو ہم تمہارے حوالے تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ 1 ہفتے کا وقت لے لیا۔ اس یہودی کو جلدی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے لو بھائی ہم کہاں بیچیں، تم ہی بیچ لینا، اور 1 ہفتے کا وقت ہے، مسلمان کبھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا ہے، 1 ہفتے میں ہماری رقم ہمیں مل جائے گی۔ یہودی چلا گیا اور حضرت علی اس اونٹ کو اسی دن مارکیٹ میں لے گئے، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ اونٹ اسی دن بک گیا۔ اونٹ بکتا ہے 200 درہم میں، خریدا تھا 140 میں اور بیچا کتنے میں؟ 200 درہم میں وہ بک گیا اونٹ۔ حضرت علی سب سے پہلے اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس یہودی کو 140 درہم دیتے ہیں، یہ لو۔ اس نے کہا بہت جلدی دے دیا۔ فرمایا جب بک گیا تو 1 ہفتے کا کیا انتظار کروں، میں نے آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کر دی۔ اب بچے 60 درہم یہ گھر لے کر آئے اور حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا، لیجئے تم نے 6 دیے تھے، میں 60 دے رہا ہوں۔ پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا فاطمہ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ 1 کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے۔ میں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے 60 دے دیے، اور جبکہ آخرت میں ثواب باقی ہے، یہ تو دنیا میں اس نے بدلہ دے دیا، آخرت میں ہمارا ثواب، ہمارا انعام باقی ہے۔ یہ 60 درہم پکڑی، سوچا تھا 6 درہم خرچ کریں گے اور ہمیں 60 مل جائیں گے، وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، سبیل نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں اس نے سے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے رزق مل جائے گا۔ تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں اگر آپ کے تقوی نہیں، ظاہر بہت لوگ دکھائیں گے، ظاہری طور پر تو ہر آدمی متقی نظر آئے گا۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے تھے، جب ہجرت کا وقت آیا تو کچھ لوگوں کی نیتیں یہ تھی کہ چلو ہجرت کریں، تو مدینے کے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، وہاں چل کے ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اڑتی ہوئی خبر ملی کہ کچھ لوگ اس مقصد سے ہجرت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا، اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔
فمن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، اگر کسی نے اس نیت سے ہجرت کی کہ ہم دنیا کمائیں گے، مدینے میں جا کر تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، یہ کریں گے اور پیسہ کمائیں گے، اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو وہی ملے گا، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ یا ینکحھا، مدینے میں جانے کے بعد وہاں کی انصاری خوبصورت لڑکیوں سے ہم شادی اور نکاح کر لیں گے، اگر اس نیت سے تم ہجرت کر رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جس کی تم نیت کر رہے ہو، پھر ثواب کی امید مت رکھنا، پھر ثواب کی امید مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیت کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے اور تقوی کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کس مقصد سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، کبھی ہم فیصلہ نہ کر پائیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو شریعت کی کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، تو اللہ کے نبی میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، میں کیسے پتہ لگاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا بہترین نسخہ بتایا، اس کام کو کریں نہ کریں، آپ نے کہا تو اپنے دل سے پوچھ، اگر تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن و حدیث کوئی معلوم ہی نہیں ہے تجھ کو کس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تو اس کام کو کرنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھ۔ اگر تیرا دل اندر سے گواہی دے رہا ہوگا تو اس کام کو کر، اور تیرا دل اگر اندر سے گواہی نہیں دے رہا ہے تو پھر سمجھ جا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ دل سے پوچھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقوی کا تعلق دل سے اتنا گہرا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، قال انه حریصا على قتل صاحبی۔ مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں لڑنے لگیں اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، وہ اپنی تلوار سے اس کو مارے اور یہ اپنی تلوار سے اس کو مارے، دونوں لڑنے پر آمادہ ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو مارا گیا، جو قتل کیا گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بھائی ایک مارے گا ایک مرے گا، جب دو لوگ لڑیں گے، دونوں تلواریں چلائیں گے، دونوں کھنجر ایک دوسرے پر حملہ کریں گے کھنجر سے، تو ایک مارے گا اور ایک مرے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مارنے والا ہے قاتل وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو مارا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جو بیچارہ مارا گیا ہے، جو قتل کیا گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ھذا القاتل، قتل کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے، اس نے مارا ہے، قتل اس نے کیا، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے۔ فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا ہے بیچارہ، وہ تو خود ہی قتل ہو گیا ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ کیا بات کہی اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا جو قتل کیا گیا ہے، کیونکہ قتل کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں۔ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس کے دل میں یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں۔ اگرچہ اس نے مارا نہیں ہے لیکن نیت تو تھی، ارادہ تو تھا، اس کے دل میں یہ خیال تو آیا تھا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اور اس نے اس دل میں نیت آنے کے بعد اس نے تلوار تو اٹھائی، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب کراؤ بڑے بڑے جلسے، اب کراؤ روزہ افطار کی بڑی بڑی پارٹیاں اور کھینچو ان کے فوٹو اور ڈالو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، آج ہم نے 100 لوگوں کا افطار کرایا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے افطار کو قبول فرمائے۔ خریدو اب قربانی کے جانور اور ڈالو اس کو فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر،
سوشل میڈیا پر اور لکھو میں نے 25-30 ہزار کا بکرا خریدا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے. نیت پر ہے. ہر عبادت، کوئی بھی عبادت اٹھا لیجئے، اس کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو. اور اگر تقوی نہیں تو وہ چیز بھی نہیں ہے. نماز دیکھ لیجئے، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن یہی نماز اگر کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مولانا بن گئے ہیں صاحب، مدرسے سے فارغ ہو گئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. اب ہم مسجد میں جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. حاجی صاحب حج کر کے آئے، اذان ہوئی جا رہے ہیں، بیٹا دکان پہ بیٹھا، حاجی صاحب حج کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. صاحب اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے لوگ کہیں گے دیکھو حج کر کے آیا پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو نماز پڑھنے جا رہا، تیرا بیٹا دکان پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ حاجی صاحب نماز پڑھ کے آئیں گے پھر وہ دکان پہ بیٹھیں گے، جماعت نکل جائے گی، اب بیٹا جائے گا نماز پڑھنے. نہیں حاجی صاحب، جو نماز کا وقت آپ کے لیے تھا وہی نماز کا وقت آپ کے بیٹے کے لیے بھی تھا. آپ کو دکان بند کرنا چاہیے تھا. نماز مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، نماز کو اس کے متعینہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت متعینہ کے ساتھ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پڑھ آئیے، جب آپ آ جائیں گے دکان پہ بیٹھیں گے تب ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. میرے بھائیوں، یہ اور دنیاوی معاملات میں چل سکتا ہے لیکن نماز میں، عبادت میں نہیں چلے گا. ہم بس یہی جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ نماز اپنے متعینہ وقت پر، اپنے اوقات پر فرض ہے. مسند احمد پڑھیے، حضرت انس ابن مالک عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے کبھی نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے پڑھ کے چلے آتے تھے. شکایت کی گئی امیر کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ آپ کے پیچھے کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اکیلے ہی پڑھ کے چلے آتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے جب حضرت انس ابن مالک کو بلایا اور پوچھا ایسا سننے میں آیا ہے، تو حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، کبھی آپ میرے پیچھے پڑھ لیتے ہو کبھی پہلے پڑھ کے نکل آتے ہو. فرمایا جی. کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا کہ اے امیر المومنین، میری آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری نگاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھیں جانتی ہیں کہ آپ فجر کب پڑھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے. جب آپ یہ نمازیں اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، تو پھر میں اس وقت میں نماز پڑھاتا ہوں جس وقت میں اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے. میں پہلے پڑھ کر نکل آتا ہوں، لیکن میں کسی کو آپ کے خلاف ورغلاتا نہیں ہوں، فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، بس یہ میری دل کی مرضی ہے. میں اپنے دل کا مالک ہوں، اس لیے کہ میری آنکھیں، میری نگاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. تو نماز اپنے متعینہ وقت پر فرض ہے. لیکن یہی نماز جب دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو نبی اکرم اسی کو شرک قرار دیتے ہیں. من صلی یرائی فقد اشرک. ہم نے تو شرک یہی سمجھ لیا ہے کہیں جا کر کوئی چیز چوم لو، چاٹ لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکار لو، کسی غیر سے مانگ لو، یہی شرک ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک. جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا. اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟
مولانا ہو کے نماز نہیں، اب ہم جرجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب اللہ کے لیے کہاں رہ گئی؟ اب تو لوگوں کے لیے ہو گئی، وہ اب تو وہ لوگوں کے لیے ہو گئی۔ اور غور تو کرو اس حدیث پر بخاری کی کہ ایک شخص جس نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنا مال قربان کیا، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنے بیوی، اپنے بچے سب چھوڑ دیا، جہاد کے لیے گیا اور قتل کر دیا گیا، اور پوچھا گیا تیری جان کس لیے گئی؟ اس نے کہا فی سبیلک، تیری راہ میں۔ اللہ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لڑا، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، سب کو چھوڑ کے گیا، لڑا میدان میں، یہاں تک کہ قتل بھی ہو گیا، جان بھی دی۔ لیکن جو چیز لوگوں کو نہیں معلوم تھی اللہ کو معلوم تھی۔ اللہ نے پوچھا تیری جان کس لیے گئی؟ کہا تیری راہ میں، کہا جھوٹ بولتا ہے تو میری راہ میں نہیں مارا گیا۔ لڑتے وقت تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ بہت بڑا لڑاکو کہیں، جنگجو کہیں، تیرے دل میں یہ نیت تھی، لہٰذا تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، جو عزت جو شہرت چاہتا تھا وہ تجھے مل گئی۔ فرشتوں اٹھاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جس کی بیوی جس نے چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر چھوڑا، مکان، زمین، جائیداد، پراپرٹی، کاروبار، بزنس سب چھوڑا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دی، کہاں گیا وہ؟ جہنم میں۔ وجہ صرف اتنی سی کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں۔ سوچ لیا عبادت کے اندر تقوی کا کیا مقام ہے، تقوی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنا عبادت، لیکن اس کے اندر صرف اتنا سا خیال آ گیا کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ ہم سوچیں، ہم غور کریں، من صلی یرائی فقد اشرک، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھی تو شرک۔ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اور روزے کے بارے میں تو قرآن نے کھل کے کہا ہے کہ ہم نے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اس کا تو مقصد، اور ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے تو میں ان کی دشمنی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری دشمنی نہیں۔ ایک لباس، ایک کپڑا، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، اور سب کی سب وہ اپنے آپ کو یوں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہاں بندہ اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، وہاں اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو بالکل اس طریقے سے معاف کر دیا جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، میں نے آج اپنے بندے کے گناہوں کو بالکل اس بچے کی طرح معاف کر دیا ہے، کیونکہ میرے بندے میرے دربار میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے ہیں، میں نے بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر۔ تقویٰ چھلکتا ہے یہاں پر، امیری اور غریبی کے فرق کو مٹا کر میرے بھائیو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے جرائم کا جو ارتکاب کیا تھا اس کا اقرار کر رہے ہیں، اور اپنے گناہوں کی پوڑری جو سر پہ لاد کے لائے ہیں وہاں پٹک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتا رہوں، کرتا رہوں۔ غور کیجئے گا بخاری کے الفاظ، کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھلائیے، کوئی دعا بتائیے جس کو میں پڑھتا رہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کون سی دعا سکھلا رہے ہیں؟ کہا ہے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو،
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کو سکھلا رہے ہیں کہ ابو بکر اس دعا کو پڑھتے رہو۔ ہم لوگ نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے اس دعا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 4 مرتبہ فرمایا تھا، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو۔ یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق اس کے باوجود یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا تقویٰ تھا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کے ان جملوں پر غور کرو، ایک جنتی انسان کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا۔ ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا نہیں، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ابو بکر جب کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ظلم کیا، اے اللہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے ہم نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر۔ جملوں پر غور کریے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، کوئی بخش نہیں سکتا۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، مِّنْ عِنْدِكَ کے لفظ پر غور کرو، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اے اللہ میرے ان گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے، اپنے پاس سے بخش دے، مغفرت فرما دے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی اس کے بدلے میں بخش دے، اللہ ہم نے جو روزے رکھے اس کے بدلے میں بخش دے، نہیں، تیرے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری عبادتیں ہمیں نہیں بخشوا سکتی ہیں، وہ کافی نہیں ہوں گی جب تک کہ تیرا رحم و کرم نہ ہو مجھے بخشوانے میں۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف فرما دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو مجھے اپنے رحم و کرم سے، اپنے پاس سے مجھے بخش دے۔ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور میرے اوپر رحم فرما، یقیناً تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غور کریے، یہ ابو بکر کی دعا ہے۔ ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، پڑھیں۔ اتنی سی بات پر کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، آدمی جہنم میں چلا گیا۔ ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے؟ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ نماز پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ دکھاوے کی نماز تو نہیں ہے۔ حج کے میدان میں سب تقویٰ دیکھیے کیسا، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کے آیا ہوں، اللہ تو نے اگر معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا؟ سب ایک ہی لباس میں، امیری اور غریبی کے فرق کو بٹا دیا گیا ہے۔ ایسی مساوات دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہے۔ قربانی کے تعلق سے دیکھ لیجئے، آپ چاہے 50,000 کا بکرا قربان کر دیں، 1 لاکھ کا لائے قربان کر دیں، چاہے کتنی مہنگی سے مہنگی قربانی کر دیں، لیکن قربانی کا تعلق بھی تقوی سے ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم جو قربانی کرتے ہو اس قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ تم جو قربانی کرتے ہو، ہم جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کہتا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا وہ تقویٰ دیکھتا ہے، پرہیزگاری دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے۔ مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، اللہ نہیں دیکھتا۔
وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو۔ خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کی خوبصورتی مصر کی عورتوں نے دیکھی تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی بجائے پھل کاٹنے کے۔ پڑھانا قرآن، لَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے بجائے، اپنے پھل کے بجائے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن خوبصورتی نے کیا رنگ دکھایا اور خوبصورتی نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ نہیں، قرآن کہتا اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کو قافلے نے جب نکالا کنویں سے تو مصر کے بازار میں چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، چند ٹکوں میں بیچ دیا گیا۔ یہ خوبصورتی کی قیمت لگی ہے۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اتنے خوبصورت، لیکن بکے کتنے میں؟ مصر کے بازار میں کھوٹے سکوں میں، کھوٹے سکوں میں۔ اللہ نہیں دیکھتا شکل و صورتیں، کتنے خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، جسم تمہارا کیسا ہے، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، تمہارا ویٹ کتنا، نہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین خود بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور جہنم سے بچنے کا معیار بغیر تقوی کے ہو ہی نہیں سکتا ادا، یعنی جب تک ہم تقوی اپنی زندگی میں پیدا نہیں کریں گے ہم جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، تقوی سے بھری پڑی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب سنیے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اپنے حجرے میں۔ تقوی دیکھیے، اپنے حجرے میں اپنی بیوی ام سلمہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اس کا نام لے کر اس کو پکارا، آواز دی۔ لونڈی حجرے کے باہر ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس نے آواز سنی لیکن کچھ نہیں بولی۔ نبی اکرم نے دوسری بار آواز دی، اس نے آواز کو سنا لیکن کچھ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول نے تیسری بار آواز دی، اس نے تیسری بار بھی آواز کو سنا لیکن کچھ نہیں بولا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی ہے، مجھے کچھ کام ہے، اس کو بلاؤ تو، کہاں چلی گئی، ہماری خادمہ ہے، لونڈی ہے، بلاؤ اس کو۔ حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی حجرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ تو باہر ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پوچھا ام سلمہ نے، کیا تیرے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں آئی؟ اس نے کہا آئی، جھوٹ نہیں بولی، سنا آواز کو؟ کہا ہاں۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، سر نیچے کر لیا، کہا جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب وہ نبی اکرم کے پاس آئی، ام سلمہ نے کہا دیکھیے آپ کی آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی، اس کو سزا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ کی بات نہیں مانی، اس لونڈی سے پوچھا کیا تم نے میری آواز کو سنا؟ ام سلمہ کہہ رہی ہیں آپ کی آواز اس کے کانوں میں گئی اور تینوں بار سنا پھر بھی نہیں آئی، اس کو سزا دیجئے۔ لیکن نبی اکرم اپنی بیوی کی بات آنکھ بند کر کے نہیں مان رہے ہیں بلکہ پوچھ رہے ہیں اس سے، یعنی تحقیق، تقوی کا تعلق دیکھیے۔
صاحب جرجی صاحب نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا. اچھا بس ہو گئے آپے سے باہر. ارے کمینہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, اپنے آپ کو پارسا بنتا. آپ نے ایک برائی سنی اور 99 برائیاں مولانا جرجیس میں نکال دی. آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی, سوچا ہی نہیں. سلمان ابن یسار سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تمہاری غیبت کرتا ہے, تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے, ایسا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے ایسا کہا, سلمان ابن یسار کیا کہتے ہیں, اگر اس نے ایسا کہا, اے اللہ اگر وہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اور میں اس کی توبت اس سے کرتا ہوں کہ میرے اندر اگر یہ برائی پائی جاتی ہے تو دور فرما دے, اور اگر میرے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے جو پیٹھ کے پیچھے کسی نے میرے بارے میں کہا ہے تو اے اللہ تو اس کو بخش دے, اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے. آپے سے باہر نہیں ہوئے, کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے میری آواز سنی؟ اس لونڈی نے کہا ہاں. کہا دوسری بار میں نے پکارا تب بھی تم نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. تیسری بار بھی میں نے آواز دی وہ بھی تم نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا, اس نے پھر سر نیچے کر لیا. بخاری کے الفاظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں مسواک لگی ہوئی تھی. نماز کا وقت ہوتا ہے, آپ مسواک نکال لیتے ہیں, مسواک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مسواک کو پھر کان میں لگایا اور نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. مسواک آپ کے کان میں لگی رہتی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنے اس کان سے مسواک نکالا. اب سوچئے مسواک کتنی بڑی رہی ہوگی. اس مسواک کو اٹھا کر اس لونڈی کو مارنا چاہا, ایسے مسواک ایسے کیا اور اس سے قریب لائے کہ اس کی پیٹھ پر یا اس کے کاندھے پر اس مسواک کو ماریں. جیسی اس مسواک کو تانا اور اس کے کاندھے تک لائے, لیکن وہیں روک لیا اور مسواک اس کے کاندھے پر یا پیٹھ پر نہیں ماری اور اس کو اپنے کان میں لگا لیا. ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسے آپ چھوڑنے لگے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی, آج ایسا کر رہی ہے, کل اور بھی کوئی بڑا کام ہوگا پھر بھی نہیں کرے گی, آپ اس کو سزا دیجئے. آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں, سزا کیوں نہیں دی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ میں نے اس مسواک کو نکالا اور میں نے چاہا, میرا دل نے کہا کہ اس مسواک سے اس کو سزا دوں. جیسی وہ مسواک میں نے اس کو مارنے کے لیے اٹھائی اور اس کی پیٹھ تک لے گیا, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میری یہ ضرب, میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو, میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن کہیں یہ اللہ کے سامنے سوال نہ رکھ دے اور مواخذہ نہ کر لے میرا رب مجھ سے, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے میں اس کو سزا دیتا, لیکن میں اس خوف سے رک گیا کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. تھوڑی تھوڑی سی بات پر اپنے ڈرائیور کو ڈانٹنا, اپنے ملازم کو ڈانٹنا اور اس کی غلطی سے زیادہ اس کو سنا دینا. ہم غور کریں اپنی زندگی پر. تقوی یہ ہے ہی نہیں کہ ہم بس نماز پڑھ کے آ جائیں اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں, ہو گیا تقوی. تقوی تو آپ کو اپنی پوری زندگی کے اندر لانا ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, عقل حلال میں, بزنس میں, الغرض آپ کو ہر چیز میں تقوی کو ڈھونڈنا ہے. نبی اکرم کا تقوی ذاتی زندگی میں دیکھیے کیا تھا, ذاتی زندگی میں دیکھیے. میں نے اس لیے اس کو نہیں مارا کہ ایسا نہ ہو کہ میری دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے زیادہ ہو جائے. یہ کون سا تقوی تھا میرے بھائیوں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی سے کون واقف نہیں ہے؟ کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ان کا غلام، اور غلام اگر کوئی محنت کر کے لائے تو اس کی محنت کی کمائی اس کا مالک بھی کھا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا، وہ کچھ کما کر اور محنت کر کے مزدوری کر کے لاتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا تھا اور آپ اسی میں سے کھاتے تھے، اور ایک دن اس کو بغیر محنت کے کچھ مل گیا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ کھجور لے کر آیا، ابو بکر صدیق نے کہا رے جلدی لاؤ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ اب غور کیجئے گا، اپنے کاروبار پر نظر ڈالیے گا، اپنی روزی روٹی پہ نظر ڈالیے گا، اپنے بزنس پہ نظر ڈالیے گا، اپنی کمائی پر نظر ڈالیے گا، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالیے گا۔ ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام ہنسنے لگا اور کہتا ہے آپ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، اور جب تک میں بتا نہیں دیتا تھا اور آپ کو یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ حلال ہے تب تک آپ نہیں کھاتے تھے، آج تو پوچھا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ تم روزانہ محنت کر کے لاتے تھے، آج بھی محنت ہی کر کے لائے ہوگے۔ اس نے کہا آقا اتفاق سے آج ہی میں نے محنت نہیں کی ہے، لقد تکہنت، میں نے کسی سے کہانت گڑی تھی، یعنی جھوٹی الٹی سیدھی بات کہی تھی۔ حافظ احمد ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ وہ کہانت یہ تھی کہ اس شخص نے، غلام نے کسی آدمی کی بیوی کو دیکھا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، تو پیٹ دیکھ کر اس نے کہا بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ اس نے پوچھا دوست نے تم کیسے کہہ سکتے ہو اتنے یقین کے ساتھ؟ کہہ رہے میں پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، ایکسپرٹ ہوں میں اس معاملے میں، مجھے معلوم ہے دیکھ لینا لڑکا ہوگا۔ کہا میرے آقا نے ابو بکر سے آج اس کو لڑکا ہی ہوا ہے، میں نے 1-1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا آج اس کو لڑکا ہوا ہے، اس نے مارے خوشی میں مجھے یہ چیز دی تھی، تو آج میں نے محنت نہیں کی، مل گیا تو میں لے آیا، اور آج آپ نے وہی کھا لیا جو میں لے کے آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، پھر تو نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھوڑی تھا، میں نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور نشانے پہ لگ گیا، میں نے تو ہوا میں لاٹھی ماری تھی اور وہ نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی جھوٹ موٹ کہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے۔ کہا بھئی آپ سوچتے ہو حرام حلال، آپ سوچو۔ کہا جاؤ جی بالماء، پانی لے کر آؤ۔ غلام سے پانی منگوایا، حضرت ابو بکر صدیق نے پورا پانی پیٹ بھر کے پیا، اور پھر اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالی کر کے، اور پھر نکالا، تھوڑا سا کھجور نکلا، پھر پانی پیا، پھر حلق میں انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا۔ اس وقت تک حلق میں پانی ڈالتے گئے اور حلق میں انگلی ڈال ڈال کر قے کرتے گئے، جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا جتنا کھجور کھایا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا ہوگا، تب تک رکے نہیں۔ اور اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس نقطے کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کالے رنگ کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے یہ سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ رزق ہمارے پاس حلال ہے یا حرام، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ آنے دو، جیسے بھی آ رہا آنے دو۔ میرے بھائیوں آج وہی کنڈیشن آج ہماری ہو چکی ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں،
لیکن کاروبار کے سلسلے میں اور رزق حلال کے سلسلے میں نہیں سوچتے. جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو, جیسے بھی آ رہا ہے آنے دو. آج ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, مال حرام کا کھانا, عقل حرام اور نماز ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے. مال حرام اور روزہ ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتا ہے. مال حرام اور حج ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. مال حرام اور عقل حرام اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں قربانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. پھر وہی حدیث حضرت عائشہ کی, تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے جب تک تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے, اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. سوچئے کیا ہے یہ, اپنے آپ کو کس طریقے سے. ایک بار کھایا تھا, وہ بھی دھوکے سے کھا لیا تھا, اور جبکہ سب معلوم ہے کہ دھوکے سے, بھول چوک سے اگر کھا لیا جائے تو وہ معاف ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت سے بھول اور چوک اور نسیان کو معاف کر دیا ہے. الخطا والنسیان ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان. اللہ نے بھوک چول اور یہ سب چیزیں معاف کر رکھی ہیں امت سے, اپنے بندوں سے, لیکن اس کے باوجود پانی پی رہے ہیں اور قے کر رہے ہیں. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اس واقعے کو کیا ہم صرف سنانے کے لیے بیان کر رہے ہیں, سن لیجئے اور چلے جائیے؟ کیا یہ واقعہ ہمارے اندر ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی طرف ہمیں مائل نہیں کر رہا ہے, ہمیں پریشت نہیں کر رہا ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہمارا کھانا کیسا ہے, ہمارا لباس کیسا ہے؟ ایک لباس, ایک قمیص ہم نے خریدی 10 درہم کی, 9 درہم تو حلال کے ہیں, 9 درہم تو حلال کے ہیں, اور 1 درہم حرام کا نہیں شک کا ہے. ملا لیا اسی میں, پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام, پتہ نہیں کہاں سے آیا. ارے چل یار, 9 تو ہیں ہمارے پاس, یہ تو میں نے رکشہ چلا کے مزدوری کر کے کمایا ہے. 10 روپے کی قمیص مل رہی ہے, 9 درہم حلال کے, اور 1 درہم ہمارے پاس کہیں سے آ گیا, پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا ہے. شک کا درہم, شک کا, حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے, شک کا وہ ہم نے اس میں ملا لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 درہم کے اندر اگر آپ نے قمیص پہن لی, لائے اور خرید لائے اور پہن لی, جب تک وہ آپ کے جسم پر رہے گی آپ کی ایک بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. شک کا, ہم حرام کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, حرام تو بالکل واضح ہے. شک والا درہم نے ملا دیا تو نماز قبول نہیں ہو رہی ہے, مال حرام ہم نے ملا دیا ہو تو عبادتیں کہاں سے قبول ہوگی. ایک مسافر سفر کی حالت میں ہوتا ہے, پرا گندا حال ہے, سفر میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے, چہرے پر گرد و غبار لگا ہوا ہے, مسجد میں داخل ہوتا ہے, وضو بناتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, یا ربی یا ربی, اے اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ مجھے یہ دے, اللہ مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے, مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. میرے بندے تو مجھ سے مانگ رہا ہے, میں تجھے دینا چاہتا ہوں, لیکن تو جو کھا کے آیا ہے وہ حرام کا, جو لباس پہن کے آیا وہ حرام کا, جو پی کر آیا وہ حرام کا, تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مال حرام کھا کھا کر بنا ہے. فانا یستجاب لذالک. میرے بندے میں تیری دعا کو قبول کروں تو کہاں سے کروں؟ ان اللہ طیب و یقبل طیب. اللہ پاک ہے اور پاکی چیز کو پسند کرتا ہے, اللہ پاک ہے, ناپاک چیز کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہہ رہا میں دینا چاہتا ہوں, لیکن تیرا کھانا حرام کا, تیرا پانی پینا حرام کا, تیرا لباس حرام کا, تیرے جسم میں خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا. ہم دعا سنیں تو کیسے سنیں تیری, تجھے دیں تو کہاں سے دیں اور کیسے دیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ. اوہ ہو اس زمانے کے
عبداللہ ابن دینار کے ساتھ حضرت عمر فاروق ایک جنگل کا سفر کر رہے ہیں، چلو آج ذرا سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، تھوڑا سا تفریح بھی ضروری ہے، سیرو فی الارض، زمین میں ٹہل کے دیکھو میری قدرت کی نشانیاں ملیں گی۔ گئے جنگل میں، بھوک لگ رہی ہے، کہتے ہیں چلو اسی جنگل کے اندر پکنک کی جائے، کسی سے بکری اکری خریدتے ہیں اور یہیں پر ذبح کر کے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو آواز دی، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر ہے، بلایا ادھر آؤ۔ وہ چرواہا آیا، کہا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا میرے مالک کی ہیں۔ کہا بعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچ سکتا، میری ہے ہی نہیں، جب میں ان کا مالک نہیں تو بیچ کیسے سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، تمہاری نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارے مالک کی تو ایک بیچ دو، پیسہ تم رکھ لینا، جو قیمت مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا، تم رکھ لینا۔ کہا کہ مالک کو کیا جواب دوں گا؟ پوچھے گا ایک بکری کہاں گئی؟ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ کہہ دینا اپنے مالک سے کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں تمہیں کھال بھی اتار کے دے دوں گا، اس میں خون بھی لگا دینا اور جا کر دکھا دینا اپنے مالک کو کہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا ایک بکری کو۔ وہ چرواہا اتنا سنتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہستی ہے، وہ نہیں جانتا، اس نے زندگی بھر اپنے مالک کی غلامی کی ہے، نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لیا، پھر اپنے مالک کے کام میں لگ گیا، اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ حضرت عمر ہے، نہیں معلوم۔ کہا اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں تمہیں اس کی کھال اتار کے دے دوں گا۔ وہ چرواہا زور زور سے چلانے لگا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر، فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے اپنے پڑوسیوں کی زمینوں کو کھا جانے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں، بے ایمانی میں اور مال حرام میں صرف یہی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ جو شخص اپنی بہنوں کا حق مار کے کھایا ہوا ہے، اپنی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو نہیں دیتا ہے، وہ بھی خائن ہے اور وہ بھی چور ہے۔ اور جو اپنی بیٹی کو شادی میں جہیز دے کر نپٹا دیتا ہے اور اپنی زمین و جائیداد میں اپنی بیٹی کو وارث نہیں بناتا ہے، ان کو نہیں دیتا ہے، وہ بھی بے ایمان اور چور اور ڈاکو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ قیامت کے دن بچیں گے نہیں۔ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو محروم کر کے ان کا حق مار کے کھا جانے والوں، کس منہ سے اللہ کے دربار میں جاؤ گے اور کون سا چہرہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرو گے؟ ایک چھوٹا سا چرواہا جنگل میں بکریاں چرانے والا زور زور سے چیخ رہا، کہہ رہا ہے فائن اللہ فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ جواب دیا فلاں کا۔ کچھ نہیں بولے، چلے آئے دربار خلافت میں، اپنے قاصد کو بھیجا، اس کے مالک اور غلام دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اور جب دونوں دربار میں آئے تب غلام نے دیکھا ہے یہ تو امیر المومنین ہیں، یہ تو عمر ہیں، کل میں نے بکری نہیں بیچی ان کو، آج ہمیں سزا دیں گے، آج ہمیں ماریں گے، آج ہمیں کوڑے برسائیں گے۔ حضرت عمر نے اس کے مالک سے کہا کہ کیا تم اس کو بیچو گے؟ اس نے کہا ہمیں اس سے کوئی نقصان ہی نہیں تو بیچ کے کیا کروں گا؟ فرمایا کہ اس آدمی کو بیچ دو، مجھے دے دو، اور اس کی قیمت جو بھی ہے اس سے زیادہ تمہیں دی جائے گی، تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، حضرت عمر نے اس کو خرید لیا اور خرید کر اس کو آزاد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آئے غلام، اس کلمے نے، فائن اللہ، اللہ کے اس ڈر والے بھرے ہوئے جملے نے تجھے اس دنیا میں تو آزادی دے دی، دنیا میں تو تجھے غلامی سے آزادی دلا دی، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو یہی کلمہ، یہی جملہ قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزادی دلائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو وہ تقوی ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا ہے۔ رات میں گشت کر رہے ہیں، سنے ہوں گے، کوئی نئی باتیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی، 1400 سال پرانی باتیں ہی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تقریریں صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ غور کرو، رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت اپنے بچی سے، بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی رات کافی اندھیری ہے، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر نے سن لیا اور لڑکی کہہ رہی ہے ماں تم نے عمر کا اعلان نہیں سنا؟ امیر المومنین نے کہا کہ جس کے دودھ میں پانی ملایا ہوا پکڑا گیا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔
تو بڑھیا کہہ رہی ہے عورت، ماں بیٹی اتنی رات میں تو عمر کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے، دودھ میں پانی ملا دو، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی، وہ بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اور اس نے نہیں ملایا۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح ہوا دونوں ماں بیٹی کو بلایا، کہا تم دونوں کی گفتگو کو میں نے سن لیا، اس لڑکی کا کہیں رشتہ طے ہوا؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین ہم غریب لوگ ہیں، اتنی آسانی سے رشتے نہیں ملتے ہیں، اسی لیے تو میں دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی تاکہ کچھ زیادہ کما لوں اور میں اپنی بیٹی کا گھر بسا دوں، شادی کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ کہا مذاق مت کرو۔ حضرت عمر نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ پڑھی الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی۔ میرے بھائیوں، اس عورت کی بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا، اور نکاح ہوا صرف اس لیے کہ اس لڑکی کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ کہا اس خوف کی وجہ سے، اس دینداری کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کی صحبت میں میرے بیٹے کو بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھا شادیوں کے اندر ایک معیار دینداری دیکھنے کا۔ اب غور کرو ہم اپنی شادیوں میں کیا دیکھتے ہیں، اب غور کرو کہ ہم اپنے لڑکے کے اندر کیا، ہونے والی بہو میں کیا دیکھتے ہیں، اس لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں، زمین جائیداد، پراپرٹی، حسب و نسب، کاسٹ کا کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس برادری کی ہے، اس کے پاس کیا ہے، دے گی کیا، لے گی کیا، لین دین کیا ہوگا، نہ بارات کا پتہ نہ کچھ، صرف اتنا کہا کہ تیری بیٹی سے اس لیے میں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، میں صرف دیندار لڑکی کو ترجیح دے رہا ہوں۔ یہ خوف تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک واقعے کی طرف اور لانا چاہتا ہوں آپ کو، غور کیجئے کیا چیز تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور، عمر ابن عبدالعزیز کا دور، اور ان کی بیوی نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا اور پیٹ میں حمل، پیٹ میں بچہ۔ کہا کہ بچہ مر جائے گا، مجھے 4 دن سے کچھ نہیں ملا۔ کہا صبر کرو، بس مہینہ ہونے والا ہے، ہمیں راشن ملنے والا ہے۔ جب بیوی برداشت نہیں کر سکی اس بچے کی خاطر تو اپنی لونڈی کو رات میں بھیجا، خادمہ کو، اور بیت المال کے کیشیئر خزانچی کے پاس بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو، جب مجھے راشن ملے گا تو میں واپس کر دوں گی۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ پیٹ میں مر نہ جائے۔ کیشیئر نے فوراً دودھ کا پیالہ دے دیا، بھرا ہوا پیالہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، کپڑے سے ڈھانکتی ہوئی اپنی اوڑھنی سے جب لونڈی دروازے کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اس کی نظر کنویں پر پڑتی ہے، دروازے کے اس سائیڈ میں کنواں ہے، اور کنویں سے پانی نکال کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز وضو بنا رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہماری لونڈی ہے، اوڑھنی کے اندر کچھ چھپائے ہوئے ہے۔ وضو چھوڑ کے آئے اور کہا کہ تم کہاں گئی تھیں؟ اس نے کہا بیت المال۔ کہا کس لیے؟ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا، وہ آگے بڑھی اور اپنی مالکن کو، یعنی ان کی بیوی کو دودھ کا پیالہ دے دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ کہا میری بیوی پہلے اتنا بتاؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا یہ دودھ بیت المال سے آیا۔ کہا میری بیوی بیت المال کے اندر یہ دودھ میری امانت تو نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ جب تک سارے مسلمانوں سے مشورہ نہ کر لیا جائے اور ان سے اجازت نہ لے لی جائے تب تک یہ پیالہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا تھا، ادھار بھی نہیں مل سکتا تھا۔
کہا دیکھو میرے پیارے شوہر، اگر میں دودھ نہیں پیوں گی تو یہ بچہ مر جائے گا، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے اپنے لیے نہیں، یہ امانت جو آپ کی میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اس بچے کی زندگی کے لیے مجھے ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بالکل نہیں میری بیوی، یہ اجازت تمہیں بالکل نہیں دی جائے گی، اور وہ دودھ کا پیالہ لے جا کر بیت المال میں جمع کرنے کے لیے جانے لگے۔ بیوی پیچھے سے دامن پکڑ کے کہتی ہے امیر المومنین آپ کو اللہ کا واسطہ اس بچے کے خاطر دے دیجئے، یہ مر جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا تو پیٹ میں یہ حمل ساقط ہو جائے، گر جائے گا، مر جائے گا بچہ۔ عمر ابن عبدالعزیز سخت بنتے ہوئے کہتے میری بیوی اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ مال حرام کا تجھے دینے کے بعد اگر میرے بیٹے کی زندگی بچتی ہے تو اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے۔ اگر ایک پیالہ دودھ حرام کا پینے سے تیری زندگی بچتی ہے تو پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیری موت گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز اس دودھ کے پیالے کو لے گئے اور بیت المال میں جمع کیا اور کیشیئر سے کہا آئندہ اگر میری اجازت کے بغیر کبھی کسی کو کچھ بھی دینے کی کوشش کی تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تقوی کی کون سی سیڑھی تھی اور یہ تقوی کا کون سا معیار تھا کہ اپنی بیوی جو 4 دن سے بھوکی ہے میرے بھائیوں ایسی کنڈیشن میں کہ بچے کی جان جانے والی ہے، اور جان کو بچانے کے لیے شریعت نے مال حرام بھی جتنے میں جان بچنے کی اجازت ہو، یہاں تک کہ خنزیر کا گوشت بھی کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو ایک پیالہ دودھ بھی پینے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہی وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے کل عید ہے اور ایک دن پہلے کیشیئر کو لیٹر لکھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میرے بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنے، میری بیوی کے نئے کپڑے نہیں بنے، 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، جب اگلے مہینے مجھے تنخواہ ملے گی تو کاٹ لینا، مجھے مت دینا۔ تو وہی خزانچی اتنا مضبوط متقی بن گیا کہ اس نے اس لیٹر کے پیچھے دوسرا جواب لکھ دیا اے امیر المومنین مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی کون دے گا اگر اگلے مہینے تک آپ زندہ نہ رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ تنخواہ بیت المال میں کون لوٹائے گا؟ جو آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے رہے ہیں یہ تنخواہ کون واپس کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں میں تو کسی کو ضمانتی نہیں بناؤں گا، پتہ نہیں وہ دے گا یا نہیں دے گا اور مجھے آخرت میں قرضدار کی حالت میں اٹھایا جائے گا، لہٰذا مجھے پرانے کپڑے پہننا گوارا ہے لیکن اب قرضہ لینا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ کون سا تقویٰ تھا میرے بھائیوں؟ ایسا ہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ اسلام ہمارے اور آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے دستور بنایا ہے کہ عبادت تو کرو لیکن مال حلال یہ بھی کمانا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور تقویٰ ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔